وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. حضرات سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے آسان و مسنون نکاح مہم کے پیش نظر برابر پورے 10 دن سے یہ مہم چلائی جاتی رہی اور مختلف حضرات علماء کرام نے، اکابر نے اس پر روشنی ڈالی اور لوگ پورے ملک کے اندر الحمدللہ اس کو سنتے رہے اور بہت ہی زیادہ اس کو سراہا، اور عوام نے بھی اپنی آمادگی کا اظہار کیا کہ وہ انشاءاللہ اپنے گھروں کے نکاحوں میں ضرور اس کا اہتمام کریں گے، اور ہم اپنے بچیوں اور بچوں کے نکاح کو بہت ہی آسان طریقے سے انجام دیں گے. اور یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. اب تک ہمارے معاشرے میں نکاح کے اندر جو رسوم و رواج، بیہودہ اسراف اور فضول خرچیاں اب جو ہو رہی ہیں، دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ حد سے تجاوز کرتے چلے گئے لوگ، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس بات کا اپنی امت کو حکم فرمایا تھا، اور ان کو یہ فرمایا تھا کہ اپنے نکاح کو آسان کرو، زیادہ فضول خرچیاں نہ ہونے پائے. جتنا خرچ کم ہوگا اتنی ہی زیادہ برکتیں اور اتنا ہی زیادہ خیر اس نکاح میں ہوتا ہے. شریعت نے کبھی نکاح کو مشکل نہیں بتایا، لیکن اب مشکل سے مشکل ترین نکاح کو بنا دیا گیا ہے. شریعت نے کبھی بھی عورت پر نکاح کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری نہیں رکھی، مالی کوئی ذمہ داری نہیں ہے عورت پر. پوری ذمہ داری شوہر پر رکھی ہے، نکاح ہونے والے لڑکے پر رکھی ہے کہ وہ مہر ادا کرے گا اپنی بیوی کا، اور اپنی طرف سے ولیمہ کرے گا، ولیمہ مسنونہ. یہی 2 ذمہ داریاں ہیں مالی، اور یہ دونوں ذمہ داریاں لڑکے پر ہیں، لڑکی پر کچھ بھی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن لوگ لڑکی ہی پر پوری ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں اور ڈالتے ہیں. جوڑے جہیز کی مانگ اور اس کا تقاضا یہ بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں بے نکاح اپنے گھروں میں بہت ہی پریشان اور غمگین بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ان کے ذمہ داروں کے پاس ایسی طاقت، مالی ایسی قوت نہیں ہے کہ اس طریقے سے ان کی تقاضوں کو، لڑکوں کی طرف سے ہونے والے تقاضوں کو پورا کیا جائے. مجبور ہو کر وہ اپنی لڑکیوں سے کہ نکاح کرنے سے پریشان ہوتے ہیں. کئی سال گزر جاتے ہیں، لڑکی کی عمر
کافی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے نکاح کا انتظام نہیں ہوتا۔ انہی بیہودہ رسوم و رواج کی وجہ سے، بیہودہ رسوم و رواج، جہیز کی لعنت، یہ بہت زیادہ امت کے اندر پل رہا ہے اور بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ جہیز دینا لڑکی والوں پر کچھ ان پر لازم نہیں ہے۔ جہیز کا مطالبہ کرتے کرتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ نکاح کے بعد بھی لڑکی پر اصرار کیا جاتا ہے، اس کو ستایا جاتا ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جاؤ اپنے میکے سے فلاں چیز لے کر آؤ، اتنے روپے لے کر آؤ، جس کی بنا پر مجبور ہو کر وہ لڑکی خودکشی کر لیتی ہے۔ اور کیا کیا واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جہیز کوئی لازم ضروری نہیں ہے کہ لڑکی اور لڑکی کے رشتہ دار دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا، لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور نے دیا ہے تو ہم کو کیوں نہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی، ان کو آپ نے جہیز دیا۔ تو اس قسم کی باتوں سے وہ استدلال کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کا پس منظر کیا ہے تو اس کی تحقیق کرنا چاہیے، اس کی تحقیق کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے اور جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے، حضرات علماء کرام سے، اور پوچھے بغیر اپنی طرف سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا حضرت علی کے ساتھ، تو حضرت علی سے پوچھا، علی کچھ ہے تمہارے پاس مال؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ ہاں زرہ موجود ہے۔ تو آپ نے اس زرہ کو لیا اور پھر اس کو فروخت کیا، اور اس کی قیمت، اس جو قیمت سے حاصل ہوا پیسہ، درہم و دنانیر، اس کے ذریعے آپ نے پلنگ وغیرہ دوسری چیزیں مختصر سی خریدا آپ نے اور فاطمہ کو دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عنایت نہیں فرمایا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا مال تھا، اس کو فروخت کر کے آپ نے ان کے گھر بھیجا۔ تو پھر ایسی صورت میں کون کہہ سکتا ہے کہ لڑکی والے جہیز دینا چاہیے، سنت ہے کہ آپ نے دیا ہے؟ غلط ہے، انتہائی غلط ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے اور پھر جہیز دینے کے ارادے کو ترک کرنا چاہیے، اور جہیز کا مطالبہ ہرگز لڑکی والوں سے نہیں کر سکتے، نہ نکاح سے پہلے نہ نکاح کے بعد۔ ایسے بیجا رسوم، ولیمہ سنت ہے، لڑکے پر سنت ہے، مسنون ہے، وہ کرے نکاح، ولیمہ کرے، لیکن ولیمہ بھی مختصر کرے، زیادہ لوگوں کو جمع کرنا اور پھر اس میں کھانوں میں مختلف قسم کی چیزیں رکھنا اور اس کو مہیا کرنا، یہ انتہائی نمائش کی بات ہو جاتی ہے، جو انتہائی ناجائز ہے۔ نمائش کسی چیز میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نمائش اور ریاکاری، نام و نمود کا جذبہ کسی بھی عمل میں ہوتا ہے تو پھر اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اور کھانا کھلانے میں اگر نمائش ہے اور دوسروں کے سامنے اپنی تعریف دوسروں سے سننا اگر اس جذبے کے ساتھ کھلاتا ہے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جذبے سے اور ایسے نمائش کے ارادے سے کھلانے والے کا کھانا نہیں چاہیے. آپ نے منع فرمایا لا یؤکل طعام المتبارئین، جو ایک دوسرے پر ریاکاری میں جو سبقت کرنا چاہتے ہیں، سبقت کرتے ہوئے نام و نمود کے جذبے سے فرمایا ان کا کھانا نہ کھایا جائے. سختی سے آپ نے فرمایا. تو اس لیے اگر مختلف چیزیں کھلانا ہے تو دوسرے موقع پر اپنے گھر میں بلا کر کھلائیے. ولیمہ کے موقع پر کیوں اس طریقے سے نمائش کی جاتی ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. اور نکاح کے موقع پر لڑکی کے لیے اتنی چیزیں خریدتے ہیں جو اگر کوئی غریب دیکھے تو وہ بہت ہی نا امید ہو جاتا ہے کہ دیکھو یہ اپنی لڑکی کے لیے اتنا زیور اور اتنے ایسے قیمتی سے قیمتی لباس خرید کر دے رہا ہے تو میں کہاں سے دوں اپنی لڑکی کو. تو نا امید ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. نکاح کے موقع پر ٹھیک ہے دلہن کے لیے عمدہ کپڑا ہو. مدینہ منورہ میں حضرات صحابہ کرام کے گھر میں جب نکاح ہوتا تھا تو ان کے پاس بھی دلہن کے لیے عمدہ کپڑا مہیا کرنا مشکل ہوتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذرا سا اس دور کے لحاظ سے عمدہ کپڑا تھا، عمدہ ایک لباس تھا. تو لوگ حضرت عائشہ سے بطور استعار کے لے جاتے اور اپنے گھر کی دلہن کو پہناتے اور پھر واپس کر دیتے تھے. تو ایسا بھی حضرات صحابہ کرام نے نکاح فرمایا ہے. تو اس لیے لوگوں نکاح کے موقع پر ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنی پوری خواہش جو بھی ہے اس کو پورا کر لیں. یہ صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے، اسلامی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. اسلامی شریعت، اسلامی احکامات، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام جو بتائے ہوئے باتیں ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ہم اپنے لڑکیوں کی اور اپنے بہنوں کی اور دوسروں کی شادی کرنا چاہیے. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام برادران اسلام کو کہ وہ اپنے گھر کی شادیوں میں سادگی کو اختیار کریں، نکاح کو آسان بنائیں. یہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اصلاح معاشرہ میں جو نکاح کو آسان بنانا اور مسنون طریقے سے نکاح کرنا، جو اس کی جو مہم چلائی جا رہی ہے، اس مہم سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ بہت ہی ضروری اور بہت ہی انتہائی یہ بہت ضروری اور اہم یہ مہم چلائی جا رہی ہے. اس لیے آپ حضرات اس میں جو کچھ بھی باتیں آپ نے سنی ہیں یہ 10 روزہ مہم میں اس کو اپنے لوح قلب پر مرتسم کر لیں اور پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں. اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے آسان اور مسنون نکاح مہم کے پیش نظر جتنے 10 دن گزرے ہیں اور یہ آخری اس کی یہ کڑی ہے، آخری ایک کانفرنس کی نشست ہے جو مختلف کانفرنسیں ہوئی، زون ہوا اور اس میں لوگوں نے بزرگوں نے نصیحتیں فرمائی ہیں. مرکز تحفظ اسلام ہند کے زیر اہتمام یہ آخری آن لائن اصلاح معاشرے کی کانفرنس کی آخری نشست ہو رہی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جو کچھ بھی اس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر نگرانی مسلم اصلاحی معاشرے کے تحت میں جو مہم چلائی گئی آن لائن میں اور دوسرے طریقے سے، اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
فضول خرچی سے، بیہودہ خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ فضول خرچی نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول کو پسند ہے۔ اللہ نے تو فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو فضول خرچی کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے کہ نکاح میں ہو، فضول خرچی کسی میں نہیں ہونا چاہیے۔ نہ اپنے وقت کو فضول کاموں میں لگائیں، نہ اپنے مال کو فضول کاموں میں لگائیں، بلکہ اپنے مال کو اور اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ ہر صورت میں ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اصلاح معاشرہ کے جو سیکریٹری ہیں مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کو انتہائی مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو اور آپ کے تمام رفقا کو، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تمام ارکان علماء، اکابر علماء، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں تاکہ یہ جو مہم چلائی گئی ہے کہ تو اس سے امت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، اور اس میں کسی قسم کی امت وہ غلطی نہ کرے اور برابر اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت اس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لک الحمد لک شکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ اللہم یسر لنا امورنا، اللہم یسر لنا امورنا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے اللہ تو اپنے فضل کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے فضل سے اور تیری توفیق سے مسلم پرسنل لاء بورڈ اصلاح معاشرے کی جو مہم چلائی گئی 10 روزہ، اپنے فضل و کرم سے اس کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اس میں خوب کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جن بزرگوں نے اس سلسلے میں خوب کوشش فرمائی، خوب فکریں فرمائی ہیں امت کے لیے، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کی اس فکروں کو اے اللہ کامیاب فرما دے۔ اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی عمروں میں اپنے فضل و کرم سے برکت عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کی وہ فکریں رکھتے ہیں، ہر اعتبار سے ان کی اصلاح کی فکر رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کی فکر فرماتے ہیں۔ اے اللہ ایسی صورت میں اے اللہ ان کے جذبات کو بے انتہا قبول فرما،
ان کی فکروں میں اے اللہ کامیابی عطا فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ جو نکاح جو ایک اللہ کا تیرا حکم ہے، اے پروردگار اس حکم کو بہت آسان طریقے سے ادا کرنے کی پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرما، اے اللہ اس نکاح کو بہت ہی مشکل اے اللہ تیرے بندوں نے بنا لیا ہے، اے اللہ ان کو معاف فرما، اے اللہ جو لوگ اس میں اسراف کرتے ہیں، بیہودگی جو اس کا اظہار کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما، اے اللہ صحیح طریقے سے اے اللہ نکاح کرنے اور پھر اس میں جو مسنون طریقہ ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان میں الفت و محبت پیدا فرما، کسی بھی قسم کی اے اللہ ان کے درمیان میں ناچاخی نہ آنے پائے، اے اللہ پورے خوشگوار زندگی ان کو نصیب فرما، پوری خوشگوار زندگی انہیں نصیب فرما، اے اللہ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ان کی زندگیوں میں نہ آنے پائے، اے اللہ جتنے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں بغیر نکاح کے ہیں، اے اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرما دے، اے اللہ آسان فرما دے، اے اللہ تمام اسباب مہیا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سر بسر ہے چشمہ فیض آپ کا وجود، ہم رہین منت حضرت ابو سعود، ہم رہین منت حضرت ابو سعود۔